السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ سب کی خدمت میں استغفار کا ایک ایسا شاندار اور جاندار عمل لے کر آئی ہوں کہ اس کی برکت سے آپ سب کے مسائل حل ہو جائیں گے، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کو میں استغفار کے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہوں گی کہ جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کو استغفار کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے وہ باتیں بتاؤں گی کہ جن کو جاننے یا پڑھنے کے بعد آپ کو موقع نہیں ملتا، پھر جو آپ کو عمل بتاؤں گی اس کو کرنے میں جو آپ کو مزہ آئے گا، پھر دل سے پڑھنے پر اللہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل کر دے۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں۔ قدم قدم پر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، لفظ اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین سطح کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کے دریا کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کی 10ویں آیت مبارکہ توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں اللہ کی رجوع پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار، توبہ اور اللہ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہاں میں نصیب ہوتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہی مشورہ اور مشہور دعا تعلیم فرمائی جسے عام طور سے نماز میں درود شریف کے بعد پڑھنے کا کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ، میں نے اپنی نفس پر بہت ظلم کیا، کوئی نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی ہے، بس مجھے ایسی بخشش ہو جو تیری طرف سے ہو اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نماز پڑھی ہے جو سراسر خیر ہے، اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کیا ہے جس کی نیکی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور فریضہ ادا بھی کس نے کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کے ختم ہونے پر مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی برگاہ میں شایان شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ عبادت کیے اور مغفرت مانگتے جاؤ، گناہ ہو جائے پر تو سب سے پہلے توبہ و استغفار کرو۔ مخلصین کاملین نیکی کر کے استغفار کرتے ہیں، اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں نصیب ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر نماز میں کھڑے رہتے تھے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ادب کی تسبیح اور تحمید کیجیے۔
اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر 3 بار استغفر اللہ پڑھتے تھے، یعنی اللہ جل شانہ سے مغفرت کا سوال کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم یہ شمار کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں 10 مرتبہ پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور میری توبہ قبول فرما دے، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ استغفار دل حاضر کر کے ہو تو بہت ہی عمدہ بات ہے، اگر حضور قلب نہ ہو تب بھی زبان پر تو استغفار جاری رہنا چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت کام دے گا۔ استغفار میں کبھی کوتاہی نہیں کی جائے اور مواقع نکال کر حضور قلبی اور پوری ندامت کے ساتھ بھی کرتے رہا کریں، تاکہ ہمیشہ غفلت والا ہی استغفار نہ رہے۔ ہر وقت حضور قلب نہیں ہو سکتا تو کبھی کبھی تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، مثلاً یہ کہ رات کو سوتے وقت خوب دل حاضر کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کر لیا کریں۔ اعمال کی اصلاح میں بھی اسلامی استغفار کا بڑا دخل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے بارے میں تیز زبان واقع ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ میری زبان کا تیز ہونا ہی دوزخ میں میرا داخلہ نہ کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم استغفار کو کیوں چھوڑے ہوئے ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ روزانہ مغفرت میں طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں زبان کی تیزی کی اصلاح کے لیے۔ اس حدیث میں استغفار کو علاج بتایا ہے، ہر طرح کی مشکلات اور تفکرات سے محفوظ رہنے اور دل کی صفائی کے لیے بھی۔ استغفار بہت تقصیر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو یقین جانے بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہو جاتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل اور بیاباں میں جا رہا ہو اور اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو کر دفتن دیکھے تو وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام سے کر لے اور وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا، گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا، وہ مبارک و بابرکت عمل ہے کہ جس کا دور شیطان کے پاس نہیں۔ امام غزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم پر طریقے اور ہر حاجت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفارات وہ عمل ہیں جو توحیدی باری
تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا کہ جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ کچھ تفصیل سے استغفار کے حوالے سے اب آپ کو عمل کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ جتنے بھی یہ اذکار و وظائف ہیں یا بزرگوں کے تجربات ہیں، جیسے ایک شخص ایک کلمہ بتاتا ہے تو دوسرا شخص دوسرا کلمہ بتاتا ہے، جیسے حکیم، طبیب، ڈاکٹر وغیرہ ایک ہی بیمار کو مختلف دوائیاں تجویز کرتے ہیں، علم کے ساتھ اس کا تجربہ بھی جمع ہے۔ بزرگان دین، علماء اور مرشد حضرات بھی اس طرح اس شخص کا درد اور غم سن کر کوئی کلمہ جو ہے وہ انہیں عنایت کرتے ہیں، تو ساتھ تجربہ جس کا درد اور غم سن کر کوئی کلمہ جو ہے وہ انہیں عنایت کرتے ہیں، تو ساتھ تجربہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 25 مرتبہ روز پڑھو، 100 مرتبہ روز پڑھو، اور اس تجربے کی بنا پر ایک استغفار کا عمل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کرے اور 40 دن میں کوئی ناغہ نہ کرے، 40 دن پورے ہو جائیں اور اس نے کسی دن بھی 1000 سے کم استغفار نہیں پڑھا، 41ویں دن اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیں گے اور اس کی دعا قبول کر لیں گے۔ تو یہ ہے استغفار کا عمل اور اس کی اہمیت اور فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس وظیفے پر ضرور عمل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔